الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج یہ جامعہ کی سالانہ تقریب ہے اور یہ جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں ان میں سال کے آخر میں کوئی نہ کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے، ختم بخاری، ختم قرآن، ختم مشکات کے حوالے سے۔ تو یہ جو تقاریب منعقد کی جاتی ہیں یقیناً یہ ہدایت کی منڈیاں ہیں، مرکز ہیں، اور اللہ تعالیٰ آنے والوں کو کوئی نہ کوئی رشد و ہدایت کی بات ضرور عطا فرماتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم آیت کے متعلق کچھ عرض کریں، ایک بات پہلے فائدے کی بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو سالانہ تقریب ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں اختتامی تقاریب بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو بھائی اس میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اور اس میں شرکت کرنے کا فائدہ کیا ہے تو ایک مسئلے کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہم آخری تقریب میں، آخری سبق میں شریک ہوتے ہیں تو ہم آنے والوں کو اس سے کیا ملتا ہے۔ ایک تو وہ بچے اور بچیاں ہیں جو باقاعدہ پورا سال پڑھتے ہیں، اور کچھ میں اور آپ لوگ ہیں کہ آج پتہ چلا کہ جامعہ کی آخری جو ہے تقریب منعقد ہو گئی تو میں بھی اور آپ بھی شرکت کے لیے آ گئے، تو میں نے کہا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ایک مسئلہ سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں اور وہاں پہنچ کر دیکھیں، فرض کریں عشاء کی نماز ہی ہے کہ امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھا لی اور اب آخری قعدے میں ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد سلام پھر جانا، لیکن میں اور آپ وضو کر کے سلام پھرنے سے پہلے جا کر اللہ اکبر کہا اور ہم لوگ بھی اتحیات میں بیٹھ گئے، قعدے میں بیٹھ گئے کہ چلو جماعت میں شریک تو ہو جائیں، تو ہم سلام پھرنے سے پہلے آ کر ہم لوگ بھی جماعت میں مل گئے، اور ہمارے ملنے کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا اور ہم نے کھڑے ہو کر اپنی رکعت پوری کی۔ جو رکعتیں ہماری رہ گئی وہ ہم نے 4 کی 4 بعد میں کھڑے ہو کر پڑھی، لیکن سلام پھرنے سے پہلے آ کر ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آدمی آخری قعدے میں اتحیات میں سلام پھرنے سے پہلے آ کر جماعت میں شریک ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ اس کو جماعت کا ثواب ملے گا یا اکیلے کی نماز کا ثواب ملے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جماعت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کو بھی کس کا ثواب عطا فرمائیں گے؟ جماعت کا۔ حالانکہ اس کی 4 رکعتیں گزر گئی ہیں اور یہ بعد میں انفرادی طور پر پوری کرے گا، لیکن چونکہ سلام پھیرنے سے پہلے آ کر شریک ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں بھائی سلام پھرنے سے پہلے آ گیا تھا؟ کہا جی سلام پھرنے سے تو پہلے آیا ہے، آ کر اللہ اکبر کہہ کر ابھی 1 منٹ ہی بیٹھا تھا، 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت یہ ہے کہ اس کو باجماعت نماز کا ثواب دیا جائے۔ اس کو بھائی کہتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے اور ہم اپنے بندوں کو دے دیں۔ دنیا میں آپ کو کہیں ایسے نہیں ملے گا۔ دیکھیں میں اور آپ اگر ڈیوٹی پہ جاتے ہیں
مزدوری پہ جاتے ہیں، کہیں بھی کام کے لیے جاتے ہیں، صبح 8 بجے چلے جائیں، 4 بجے چھٹی ہو جائے گی، 8 بجے چلے جائیں، 2:30-3 بجے چھٹی ہو جائے گی، یہ ہمارے ڈیوٹی کے اوقات ہیں۔ اچھا آپ بتائیے کہیں ایسے ہوتا ہے کہ آدمی صبح 8 بجے نہ جائے، 4 بجے چھٹی کا ٹائم ہونے لگا ہے، 3:30 بجے دفتر پہنچ گیا، کہنے لگا لے آؤ جی حاضری لائیے، اب آدھا گھنٹہ رہ گیا میری بھی حاضری پا دیو، تو دفتر والے، ملازمت والے وہ کہیں گے نہیں آج غیر حاضری ہے، اب تو آدھا گھنٹہ رہ گیا، اب کیا لینے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا دنیا کا کوئی دفتر آخر میں پہنچنے والے کو پورے دن کی حاضری اکاؤنٹ نہیں کرتا ہے، پورے دن کی حاضری شمار نہیں کرتا ہے، لیکن یہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ سلام پھرنے سے پہلے 4 رکعتیں نکال کے آ گیا ہے اور آ کر اللہ اکبر کہہ کے کہتا ہے یا اللہ مینوں ہی پوری جماعت کا ثواب مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو پوری جماعت کا ثواب دے دو، اس لیے کہ آیا تو ہے۔ تو میں نے کہا یہ رحمت حق بہانہ میں جوید ہے۔ اگر آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہیں تو اب ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ ان بیٹوں نے اور ان بیٹیوں نے جو یہاں پڑھ رہی ہیں، انہوں نے پورا سال پڑھا ہے۔ شوال میں چھوٹی عید کے بعد ہمارے ہاں تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو ان بچیوں نے اس وقت آ کر تعلیم شروع کر دی، بچوں نے تعلیم شروع کر دی، اساتذہ نے پڑھانا شروع کر دیا، یہ پورا سال پڑھتے رہے ہیں۔ اب سال کا اختتام ہونے لگا ہے، اپنا آخری سبق پڑھنے لگے ہیں، جس کو ہم نماز کی صورت میں ہم کہتے ہیں بھی سلام پھیرن لگا، سلام پھیرنے لگے ہیں۔ اور یہ مدرسے والے مجھے اور آپ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آج ہمارا آخری سبق ہے، اختتامی تقریب ہے، مسلمانوں جلدی جلدی آ جاؤ، آ کے بیٹھ جاؤ، آج ہم نے سلام پھیرنا ہے، تم بھی سلام سے پہلے شریک ہو جاؤ۔ تو جب میں اور آپ بھی آ گئے تو اب ان کے سلام پھیرنے کا آج وقت تھا، تو اگر میں اور آپ بھی طلب علم کی نیت سے کہ یا اللہ اسی بھی آخری سبق پڑھنے واسطے آئے ہیں، چلو آخری سبق اسی بھی پڑھ لیے نہ بیٹھ کے، اگر میں اور آپ طلب علم کی نیت سے شرکت کرنے کے لیے آ گئے تو جو مالک ان کو پورے سال کا ثواب دے گا مجھے اور آپ کو مفت میں انشاءاللہ اس 2-4 گھنٹے میں مل جائے گا۔ تو اس لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو اختتامی تقریب ہے اس میں ضرور شرکت کیا کرو۔ اس شرکت کی برکت یہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ کے ثواب لے آئے، آپا سلام پھیرن تو پہلے بہ کے ثواب لے لینا، تو ہمیں تو مفت میں اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، تو یہ ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں جانا چاہیے۔ تو جب بھی آپ کے قریب کسی بھی ادارے کی کوئی سالانہ تقریب ہو، کوئی آخری مجلس ہو، تو بھائی اس میں شرکت ضرور کرو، اور اس نیت سے کر لیا کرو کہ باری تعالیٰ انہوں نے تو پورا سال حدیث پڑھی، قرآن پڑھا، دین کے علوم پڑھے، آج چونکہ ان کا اختتام یعنی سلام پھرنے لگا ہے، ہم بھی آ کر وضو کر کے بیٹھ گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار بھی ان کے ساتھ فرما دے۔ تو یہ پہلی بات آپ لوگوں سے عرض کی ہے کہ اختتامی تقریب میں آپ لوگ ضرور آیا کریں، تھوڑا وقت لگا کر زیادہ نفع ملتا ہے، جہاں تھوڑے وقت سے زیادہ نفع ملتا ہو وہ کام مجھے اور آپ کو ضرور کر لینا چاہیے۔ یہ پہلی بات آپ سے عرض کی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں بطور تمہید، وہ یہ کہ یہ جو سالانہ تقریبات ان بچوں کے اعزاز میں ہوتی ہیں، وہ شعبہ حفظ سے فارغ ہوں یا شعبہ کتب سے فارغ ہوں، تو میں اور آپ اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ تو ہماری شرکت کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو ایک نیت آپ سے عرض کرنے لگا، وہ نیت یہ ہے کہ جب میں اور آپ ان تقریبات میں آئیں تو ایک نیت کر کے آیا کرو۔ وہ نیت یہ ہے کہ یہ معصوم بچے بچیاں، ان کے اساتذہ یہ پورا سال تعلیم و تعلم میں لگے رہے، پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے۔ جب یہ ایک عالی شان کام کر رہے ہیں تو بھائی دیانتاً آپ سے عرض کرتا ہوں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟
بھئی ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو میں اور آپ جو آج آئے ہیں اس نیت سے آئے ہیں کہ ان بچوں نے، بچیوں نے اور اساتذہ نے جو محنت کی ہے، جب ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہوں گے تو یہ ان بچوں اور اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. اور جس کام پر حوصلہ افزائی ہو اس کام کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اس سے کام میں ترقی پیدا ہوتا ہے. اور جس کام کی حوصلہ افزائی نہ ہو وہ آہستہ آہستہ نیچے چلا جاتا ہے. میں پہلے ایک ضرب المثل اور محاورہ سنا دیتا ہوں، پھر کچھ واقعات عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں پنجابی زبان میں ایک ضرب المثل اور محاورہ ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کوڑا تے پھوڑا تھاپی دیاں ود دینے. اتنی پنجابی تو آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ کوڑا تے پھوڑا تھاپی دیاں ود دینے. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. گھوڑا ہمارے ہاں پایا جاتا تھا، اب اگرچہ کم ہے، لیکن آپ سارا دن گھوڑے سے کام لیں اور کبھی شام کو اس کے مالک کو دیکھا ہے جب وہ تانگے سے اس کو نکالتا ہے یا کام کاج سے نکالتا ہے تو اب اس کو کھڑا کرتا ہے. کھڑا کرنے کے بعد گھوڑے کی کمر پر ہاتھ پھیرتا ہے. یہ جو گھوڑے کی کمر پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے انہوں پنجابی کہتے ہیں تھاپی دینا، اور اردو میں کہتے ہیں حوصلہ افزائی کرنا. گھوڑے نے اگر سارا دن کام کیا ہے اور تم انسان ہو، مالک ہو، اندر پتھر کا دل نہیں رکھتے ہو، تو تمہارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب جانور نے اتنا کام کیا ہے تو تم اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرو، شاباش دو، تھپکی دو. تو اس ضرب المثل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ گھوڑے کی بھی اگر حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا جائے، تھپکی دی جائے، تو گھوڑا خوش ہو کے اس کا قد اونچا ہو جاتا ہے. جتنا پہلے اس کا قد ہے ذرا قد اس کا اور بڑھ جاتا ہے. ایک گھوڑے میں بھی اللہ نے بھائیوں یہ احساس رکھا ہے کہ میرا مالک مجھے شاباش دیتا ہے، میری حوصلہ افزائی کرتا ہے. اگر مالک شاباش دے اور حوصلہ افزائی کرے تو گھوڑے میں شعور ہے، اتنی سمجھ ہے کہ مالک کے شاباش دینے کے بعد اس کا قد اونچا ہونے لگتا ہے. اگر گھوڑے میں یہ احساس ہے تو کیا انسانوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ ایک آدمی سارا سال محنت کرتا ہے، ایک بچہ محنت کرتا ہے، قرآن پاک یاد کرتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے، اگر اس کے اعزاء، اقربا، دوست، احباب اس موقع پر حاضر ہوتے ہیں، اس کے سر پہ پیار دیتے ہیں، اس کی کمر پہ شاباش دیتے ہیں، زبان سے کوئی اچھا جملہ کہہ دیتے ہیں، اگر گھوڑے کا قد اونچا ہوتا ہے تو بھائی انسان کا قد اس سے زیادہ اونچا ہوتا ہے. اس کی دماغی صلاحیت آگے سے بڑھ جاتی ہے. جتنا کام یہ پہلے آپ کی مساجد اور مدارس کے علماء کر رہے ہیں، میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں جب آپ ان کے کام کو دیکھا کریں تو کم از کم اپنی زبان سے اتنا ضرور کہہ دیں کہ مولانا آپ کا کام دیکھ کر دل بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ آپ کے کام کو ترقی دے. آپ یہ جملہ کہہ کے دیکھیں، جو لوگ آپ کے ہاں کام کر رہے ہوں گے اللہ ان کے کام کو چار چاند لگائے گا، کام اور بڑھ جائے گا. تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ دوسری بات آپ سے یہ کہی ہے کہ آج حاضر ہونے میں نیت کیا کر لی ہے؟ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی. اور جو حوصلہ افزائی کی نیت کرے گا، جتنا کام یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ میرا اور آپ کا اجر و ثواب بھی اس کے اندر برابر کا ہوگا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، ہماری شرکت ہو جائے گی. تو اس لیے حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی میرے اور آپ کے آج کی حاضری کا ایک بنیادی مقصد ہے. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم تھوڑے سے کنجوس ہیں. چندہ ویسے مسیطے دے لئی دا ہے، مدرسے چندہ چندہ تے دے لئی دا ہے، لیکن جے اے کہیے نا بھئی مولوی صاحب دی کوئی تعریف بھی کر دیو، تواڈے مولوی صاحب بڑے چنگے نے، 5 نمازاں پڑھاوندے نے تانوں، تواڈے نیانے پڑھاوندے نے، تو تعریف نہیں ہم زبان سے کرتے. نہ کرنے کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے تعریف کیوں نہیں کر دے اپنے مولوی صاحب دی؟ تے کہنے کہتے مولوی صاحب ساڑھے سر تے نہ چڑھ جائے.
تو میاں مولوی تواڈے سر تے نہیں چڑھدا، گھبراؤ نہیں، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اچھا کام دیکھو تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ اچھے کام کو کم از کم اچھا تو کہو، اتنے گنگے مت بن جاؤ۔ زبان نہیں گھس جاتی میری اور آپ کی کہ ایک اچھا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں اور گم سم ہو جائیں اور آدھی زبان سے نہ کہیں کہ مولانا آپ کا کام دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ آپ اس پرفتن دور کے اندر ہمارے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، تو میں نے کہا حوصلہ افزائی کے جملے اپنی اپنی مسجد میں، اپنے اپنے ادارے میں، جہاں بھی کوئی دین کا کام کر رہا ہے، بھائی اللہ کے لیے زبان سے یہ ضرور کہا۔ اور میں نے عرض کیا تھا، ایک تو میں نے آپ کو محاورہ سنایا، اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام سن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک عمر اور دنیا میں پیدا ہوتا تو پوری روئے زمین پر اسلام ہوتا، اسلام کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ ان کے والد ان کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھینسیں چرانے کے لیے اور بکریاں چرانے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں، تو ان کے والد ان کو اونٹ دے کر بھیجتے کہ جاؤ بیٹا یہ اونٹ لے جاؤ اور جنگل میں چرا کے لاؤ۔ تو یہ لے جاتے جنگل میں، اونٹ سارا دن چراتے اور شام کو واپس لے کے آتے۔ جب اونٹ واپس لے کے آتے تو والد چونکہ سمجھدار آدمی تھے، وہ دیکھتے کہ اونٹ کا پیٹ نہیں ابھی بھرا، جو ماہر ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب دیکھتے کہ اونٹوں کا پیٹ نہیں بھرا تو اپنا ڈنڈا لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کرتے اور کیا کہتے کہ پتر تینوں اونٹ نہیں چرانے ہوندے، اے بھوکے ہی لے کے آ گئے ہیں، تو تمہیں نہیں پتا چلتا کہ اونٹوں کو کہاں چرانا چاہیے۔ تو اس پہ ڈانٹ پڑتی کہ بھئی تم اونٹ بھوکے لے کے آ گئے ہو، ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، کیا کرتے رہے ہو سارا دن۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ درے سے میری خبر لی جاتی۔ اب والد ہر روز یہ کہتا ہے پتر تینوں تے اونٹ بھی نہیں چرانے ہوندے، تو کیڑا دنیا دا کام کرنا ہے، تمہیں اونٹ نہیں چرانے آتے، تم دنیا کا کیا کام کرو گے۔ ایک طرف یہ عالم ہے، اور یہی عمر جب میرے نبی کی خدمت میں پہنچے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے، اسلام کی دولت سے سرفراز کیے گئے اور آپ کے پاس رہے، تو آپ نے بھی تربیت کی، آپ نے بھی تعلیم دی، اور اس کے بعد آپ نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا حضرت عمر کے بارے میں، اور وہ جو جملہ تھا اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس کو ہم شاباش دینا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنا کہتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھائی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر تو شاگرد ہیں اور میرے نبی ان کے استاد ہیں، میرے نبی ان کے مربی ہیں، معلم ہیں، وہ آئے ہیں، انہوں نے حضور کے قدموں سے سب کچھ سیکھا ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانپ گئے کہ بھئی عمر کو ان کے والد نے بچپن میں یہ جملے کہے ہوئے، عمر تینوں تے اونٹ نہیں چرانے ہوندے، تو کیڑا کام کرنا ہے۔ جیسے ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو تانے کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ تسی پتر کیڑا کام کر لینا، کام تے سارے ایسی کر دے رہ گئے، ٹھیک ہے، یہ جملہ نہیں بھائی کہنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اس طرح کا جملہ کہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، کند بنا دیتے ہو اپنے بچوں کو۔ یہ جملے مت کہو، حضور والا جملہ کہو۔ اب آپ نے خود ہی پڑھا کر، خود ہی تربیت کر کے عمر کو شاباش دیتے ہوئے ایک جملہ کہا، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ابا تو یہ کہتا تھا بھئی تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے، ہمارے سے پوچھو اللہ نے تمہارے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، میرے بعد نبی آئے گا نہیں، چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، اگر بالفرض
اللہ نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر تمہارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اللہ تمہیں نبی بنا دیتے. یہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے یہ بطور حوصلہ افزائی کے فرمایا تھا تاکہ عمر کا حوصلہ بلند ہو, اور اس جملے نے عمر کو زمین سے فرش سے اٹھایا ہے اور ذہنی طور پر عرش تک پہنچا دیا ہے. اور موافقات عمر آپ پڑھ کے دیکھیں کہ وہی بعد میں نیچے آتی ہے, عمر کے دماغ اور دل پر اس کا عکس پہلے پڑ جاتا ہے. یہ حضور کی حوصلہ افزائی کی برکت تھی. اس لیے بھائیوں میں نے عرض کیا ہے کہ آج آنے کی ایک غرض اور ایک سبق, غرض کہہ لو تو بہت اچھا ہے, نہیں تو سبق تو آج پڑھ کے ہی جاؤ, وہ یہ کہ جب بھی آپ علماء کی اس طرح کی تقاریب میں آئیں, اپنی مسجد میں چاہے امام صاحب ناظرہ پڑھاتے ہو, آپ مسجد میں تشریف لے جاؤ تو اپنے امام صاحب اور پڑھنے والے بچوں کی بھائی کیا کیا کرو, حوصلہ افزائی کیا کرو. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں, چونکہ میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کے معاشرے کا فرد ہوں, اس لیے دل کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ہمارا اجتماعی مزاج یا قومی مزاج جس کو کہتے ہیں, بحیثیت قوم ہمارا مزاج یہ ہے کہ شاباش تے کتے پھل کے بھی نہیں دینی تے کیڑے بہتے کڈیا کر, شاباش تو بھول کر بھی نہیں دینی لیکن کیڑے ضرور نکالنے ہیں. مدرسے میں آئے بچے ہیں, کبھی کھیل بھی رہے ہیں, کبھی شرارت بھی بچے کر لیتے ہیں, سدھے کاری ہونا کو پہنچ گئے, کاری جی نیانے مسیتے ٹپ دے پھر دے, تاڑے کو سامنے نہیں جان دے. بھئی سارا دن قاری صاحب نے پڑھایا, آپ نے آدھی زبان سے نہیں کہا کہ سارا دن پڑھایا ہے. اگر ایک بچے نے کوئی شرارت کر دی تو میں نے کہا فوراً کھڑے ہو کر کہیں گے کہ قاری صاحب دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں. ہم بچوں کو بدتمیز نہیں بناتے اور نہ اس کی اجازت دیتے ہیں. چونکہ میرے مخاطب اس وقت آپ ہیں, میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں 10 گھنٹے 12 گھنٹے ایک استاد نے بیٹھ کے پڑھایا, وہ تو مجھے نظر نہ آیا, اور ایک لمحے کے لیے اگر بچے نے کوئی شرارت کر دی تو ہم مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ قاری صاحب نیانے تھے ویلے پھر دے رہے ہیں, پتہ نہیں کسی کو کم کر دے ہو کہ نہیں کر دے. اس کو کہتے ہیں کیڑے نکالنا. یہ ہمارا قومی مزاج بن گیا ہے کہ ہم جو ہے اہل دین کے کیڑے نکالتے ہیں. تو بھائی اس سے خدا کے لیے اپنے دامن کو بچاؤ, کیڑے نہیں نکالنے چاہیے, حوصلہ افزائی سیکھو, اور جب تم حوصلہ افزائی کرو گے تو اس سے کام اور بڑھ جائے گا. تو میں نے دوسری بات آپ سے کہی ہے کہ سبق کہہ لو یا نیت کہہ لو, وہ آج ہم نے یہ کی ہے کہ اہل مدرسہ کی حوصلہ افزائی کریں گے. باج کرو گے قاری صاحب کی حوصلہ افزائی, بھائی زبان نال کہہ لو گے ماڑا موٹا انہاں نو, بھائی قاری جی مولانا مفتی صاحب آپ کے ادارے کا کام دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے, اتنا تو کم از کم کہہ دیا کرو. اتنا کہنے سے میں نے کہا ان کا حوصلہ بلند ہوگا اور یہ کام کریں گے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا واقعہ یاد آ گیا, وہ عرض کر دیتا ہوں. ہر حکیم الامت کے خلفاء میں سے تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ. بہت اللہ والے تھے, ڈاکٹر بھی تھے اور اللہ والے بھی. تو حضرت نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے, کہا کہ ایک مرید تھے, انہوں نے ایک دن عرض کیا حضرت فلاں دن کھانا ہمارے گھر کھا لیں, ذرا برکت ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم کھانا آپ کے ہاں آ کر کھا لیں. تو وہاں پہنچے, کھانا تناول فرمایا, اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جیسے ہماری عادت ہے ہم اپنے بزرگوں سے کہتے دعا بھی کر دیں. تو خواتین یوں پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں اور ادھر مرد بیٹھ گئے اور کہا حضرت دعا بھی فرما دیں, اللہ تعالیٰ گھر میں روزگار میں برکت عطا فرما دے. تو حضرت نے دعا سے پہلے جن خواتین نے کھانا بنایا تھا, جو گھر کی خاتون خانہ تھی, تو اس سے کہا بیٹی آپ نے کھانا بڑا مزیدار بنایا, اچھا بنایا ہے, ہمیں پسند آیا ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کھانا بڑا مزیدار ٹیسٹی بنایا تھا, اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے. تو حضرت نے پہلے اس خاتون کی جس نے کھانا پکایا تھا اس کی حوصلہ افزائی کی. تعریفی کلمات کہنے کا مقصد ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا. تو حضرت نے جب یہ کلمات کہے نا کہ بیٹی تم نے کھانا بہت اچھا بنایا, اللہ برکت دے, اللہ تعالیٰ یہ کرے,
تو وہ جو خاتون پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے رونا شروع کر دیا اور رونے کی آواز آنے لگی. تو ہر پریشان ہوئے کہ بیٹی کیوں رونے لگ پڑی ہے. تو پوچھا بچہ میں نے تو آپ کی حوصلہ افزائی کی, واقعتاً کھانا آپ کا اچھا تھا, تو رونے کیوں لگ پڑی ہو. تو اس نے کہا حضرت دل کی بات بتا دیتی ہوں, میرے جو شوہر ہیں میرے خامن یہ آپ کے مرید ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے نکاح میں آئے ہوئے 10-15 سال ہو گئے, میری شادی ان کے ساتھ ہوئی. ہماری خواتین صبح میں ناشتہ بنا کے دیتی ہیں, دوپہر کو کھانا بناتی ہیں, شام کو بھی کھانا بناتی ہیں. کوئی پرونا آ جائے تو چاہ چو بھی بنانی پڑی, سارا دن بیچاریاں کچن چی بڑیاں رہی ہیں. تو یقیناً یہ تو عام معمول ہے. تو اس خاتون خانہ نے کہا کہ حضرت 15 سال سے اس کے گھر میں ہوں, ہر روز 3 وقت کھانا بنا کے دیتی ہوں, اس اللہ کے بندے کی زبان سے ایک دفعہ بھی کانوں نے نہیں سنا کہ تم نے کھانا اچھا بنایا ہے. میں سمجھی کہ شاید مجھے کھانا نہیں بنانا آتا, جو میاں صاحب کو پسند نہیں آیا. 15 سالہ میں انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کہی. آج پہلی دفعہ میں نے اپنے کھانے کی تعریف سنی تو مجھے رونا آ گیا کہ میرے پکوان کی بھی کسی نے تعریف کی تھی ہے. تو کہا آج پہلی دفعہ سنی تھی, اس وجہ سے خوشی کے آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں. تو حضرت نے اپنے مرید سے کہا کہ دیکھو بھائی, یہ سارا دن تمہاری خدمت کرتی ہیں, یہ کتنی ناقدری کی بات ہوگی کہ وہ تو ہمارے لیے اتنی محنت کریں اور ہم آدھی زبان سے بھی نہ کہیں کہ بھی آپ کا بنایا ہوا کھانا اچھا ہے. تو اس لیے میری درخواست اب آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے علماء مدارس کی قدر کریں اور حوصلہ افزائی کریں, تو میں اگلی بات کہتا ہوں, آپ نے واپس گھر بھی جانا ہے, تو جو آپ کی اولاد ہے وہ بھی تو پڑھ کے آتی, چاہے مدرسے سے پڑھ کے آئے چاہے اسکول سے پڑھ کے آئے. کوئی بھی آپ کام بھیجتے ہیں وہ کام کر کے آئے, یا کوئی ملازمت اور مزدوری کر کے آپ کا بچہ آئے. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب وہ بچے کام سے یا پڑھ کر یا کوئی کام کر کے آئیں تو آپ نے آتے ہی کوئی نہ کوئی حوصلہ افزائی کا جملہ ضرور کہنا بیٹے آپ نے تو بہت کمال کر دیا, بہت دل خوش ہوا, آپ نے برموقع یہ کام کر دیا. اگر آپ یہ جملے اپنے بچوں کو کہنا شروع کر دیں, میں دیانتاً کہتا ہوں بچے جتنا پہلے کام کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کام کر کے آپ کو دیں. لیکن جب وہ کام کر کے آتے ہیں وہ بیچارے ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ابے دے منہ چوں کوئی چنگی گل نکڑی آوے, لیکن ابا کی ہے وہ چپ کر کے کسون وٹ کے بہ جاندا ہے. خبردار, اے نیانے جنہاں نے کام نہیں کرنا تے کہنے کرنا, اے بڑیاں نے روٹی نہیں پکاونی تے کہنے کرنی ہے, اے انہاں دے کام تے جے اسی بڑیاں دی تعریف کر دیتی کتے ساڈے سر تے نہ چڑھ جائے. تو بھائی ایسی بات نہیں ہے, یہ حوصلہ شکنی کی جو عادت ہے اللہ کے لیے اس کو چھوڑو اور حوصلہ افزائی کی عادت اپنے اندر پیدا کرو. تو میں نے کہا آج کا دوسرا سبق میں نے آپ سے یہ دیا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں مولانا نے کہا نا کہ آپ سے سبق سننا ہے تو آپ کو سنانا بھی پڑے گا. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسی جلسہ سن جائی جائے تو طفیلی بن کے بہ جائے, پھر بعد روٹی کھا کے ہاتھ چاڑ کے گھر میں چلے جانا ہے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. آپ آئے ہیں ایک دارالعلوم میں, ایک ایسی جگہ میں جہاں علم سکھایا جاتا ہے, تحت دستے نگروں کے کام میں ترقی عطا فرما دیں گے. آپ کے مدارس اور مکاتب میں بھی ترقی ہوگی. لیکن یہ جو کیڑے نکالنے والی عادت ہے اس سے خدارا کم از کم مساجد کو محفوظ رکھو, اپنے علماء کو محفوظ رکھو. ان کے بارے میں لب کشائی نہ کیا کرو. لب کشائی سے خود بھی محروم ہوتے ہو, اپنی نسل کو بھی دین سے بھائی محروم کرتے ہو. آپ لوگ چونکہ ایک مدرسے کے اندر آئے ہوئے ہیں تو میں مدارس کے متعلق کچھ بات انشاءاللہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مدارس کیا کر رہے ہیں, یہ مدارس کیا کام کر رہے ہیں. ہمیں مدارس کا تعارف تو کرانا چاہیے. میں آپ سے دیانتاً عرض کر دیتا ہوں, آپ لوگوں سے کوئی کہے نا بھی ساڑھے محلے چ ایک مدرسہ بن گیا ہے تو ہم سارے سمجھے اچھا اوتے صدقے دے پیسے جا کے جمع کرائی دے, مدرسہ اس واسطے بڑھیا ماں بھائی اوتے صدقے دے پیسے جمع کرائی دے جا کے. بھائی بہت معذرت, یہ بڑی نیچے درجے کی سوچ ہے. اس کا مطلب یہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جو کچھ یہاں ہو رہا ہے
جس کام کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے اگر مجھے اور اس کام کا پتہ نہیں ہے تو اللہ کے لیے 1-2 دن آ کر یہاں گزارو، دیکھو یہ علماء کیا کام کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بھائی یہ ادارے کس لیے بنائے گئے ہیں۔ میں کہوں تو بے جا نہیں، یہ انسانیت ساز ادارے ہیں، یہاں انسان تیار کیے جاتے ہیں۔ کیا تیار کیے جاتے ہیں؟ آپ کے گجرانوالے میں مصنوعات بہت ہیں، کوئی پکھے تیار کردہ، کوئی بلب تیار کردہ، کوئی اور چیزیں تیار کرتا ہے، یہ ان کی مصنوعات ہیں۔ اگر آپ ان اداروں سے پوچھیں آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، آپ کیا تیار کرتے ہیں، تو بھائی ادارے جو ہیں وہ بہترین انسان تیار کر کے دیتے ہیں۔ یہ انسانیت ساز ادارے ہیں، یہاں انسان تیار کیے جاتے ہیں، یہ کام یہاں انسانیت سازی کا ہو رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مدارس کا تھوڑا سا تعارف آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں، مسلمان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے سب سے پہلی وحی جبریل علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ اللہ کا سب سے پہلا پیغام جو آسمان سے زمین پر آیا وہ کیا پیغام تھا؟ اللہ نے پہلا پیغام میرے اور آپ کے نام کیا بھیجا؟ جبریل پہلی وحی لے کر کون سی آئے؟ تو آپ لوگ جانتے ہیں سورہ علق کی جو ابتدائی آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وہ آیت ہے جو آسمان سے سب سے پہلے آئی اور جبریل لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ اچھا ایدے وچ نماز دا حکم دیتا اللہ میاں نے، بھئی نمازاں پڑھیا کرو، 10 کا نمازاں پڑھ لیا کرو، کوئی حکم دیا ہے نماز کا؟ روزوں کا حکم دیا ہے اس میں، بھئی روزے 1 مہینے دے رکھیا کرو؟ نہیں، اس میں تو روزے کا حکم نہیں ہے، نماز کا حکم نہیں ہے، حج کا حکم نہیں ہے، کوئی حکم اس میں ہمیں اور نظر نہیں آ رہا۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، کوئی حکم تے ہونا چاہیے۔ تو اس کا ترجمہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے پہلا حکم کیا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے، اپنے رب کے نام سے کیا شروع کیجئے؟ پڑھنا شروع کیجئے، جس کو آپ تعلیم کہتے ہیں۔ میں یہ کہوں تو بھیجا نہیں، اسلام میں سب سے پہلا حکم جو اللہ نے عرش سے فرش پر بھیجا، جبریل لے کر آپ کی خدمت میں آئے، وہ نماز روزے کا حکم نہیں تھا، سب سے پہلا حکم تعلیم کا تھا۔ سب سے پہلا حکم کس کا تھا؟ تعلیم کا تھا۔ میں اس کو ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کا ادارہ ہے، بلڈنگ ہے، شہر میں جائیں یا آپ کے یہ جی ٹی روڈ پہ ہم دیکھتے آئیں، بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے نا، 2-2 4-4 5-5 10-10 منزلہ پلازے، بڑے شہروں میں بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں۔ یہ جو اتنی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں تو جب آپ ان کی بنیاد رکھتے ہیں اس میں کنکریٹ، لوہا، کیا کچھ اس میں بھرتے ہیں، کہتے کچیاں اٹا تو نہیں لا دیندے ہو دے بیچ، یہ اتنا بڑا پلازا بنانا ہے، کہتے پلازا دے اتے نظر آئے گا، تھلے انج کرو کچیاں اٹا ہی لا دو، خیر میرے۔ تو اگر آپ اس کی بنیاد کچی اینٹوں کے ساتھ رکھیں تو بتائیے اوپر پلازا کھڑا ہو سکتا ہے یا وہ ڈھیر ہو جائے گا؟ اس میں وہ تو گر جائے گا۔ جتنی اونچی عمارت بنانا چاہتے ہیں اس عمارت کی بنیاد اس سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ جتنی بنیاد مضبوط ہوگی آپ اوپر جتنی منزلہ چاہیں عمارت بنا سکیں۔ اور بنیاد سب سے پہلے رکھی جاتی ہے، یا پہلے کوٹھے پا کے بعد بنیاد رکھ دے ہو دی؟ نہیں، بنیاد پہلے رکھتے ہیں، عمارت بعد میں بناتے ہیں۔ آج اسلام کی بنیاد رکھی جانے لگی، اسلام کا سنگ بنیاد ہے، اسلام کی پہلی اینٹ رکھی جانے لگی ہے۔ جبریل آئے ہیں اور آج اپنے نبی کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسلام کا آغاز کرنے لگے ہو، بنیاد رکھنے لگے ہو، پہلی اینٹ رکھنے لگے ہو، تو اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کی بنیاد کیا بنی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تمہارے مذہب کی بنیاد اور تمہارے مذہب کی نیچے آنے والی چیز وہ مذہب کی تعلیم ہوگی۔ اگر تمہارے ہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا تو اسلام کی عمارت قائم رہے گی،
اور اگر تمہارے ہاں مذہب کی تعلیم ختم ہو گئی تو تمہارے مذہب کی بنیاد کمزور ہو جائے گی اور تمہارے مذہب کی عمارت گر جائے گی. اس لیے بھائیو یہ مدارس جو کام کر رہے ہیں تو یہ کام کر رہے میرے اور آپ کے مذہب اسلام کی بنیاد کو مضبوط بنا رہے ہیں. جس مذہب کی بنیاد مضبوط وہ مذہب دنیا میں باقی رہے گا اور جس مذہب کی بنیاد کھوکھلی ہوگی وہ مذہب دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا, وہ زمین بوس ہو جائے گا. تو الحمدللہ جو پہلا حکم قرآن نے دیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے, جس میں رب کا نام سکھایا جاتا ہو وہ تعلیم دیجئے. تو میں نے کہا یہ مدارس قرآن پاک کی اس آیت پر عمل پیرا ہیں اور میری اور آپ کی نسل کو سب سے پہلے اللہ کے نام کی تعلیم دیتے ہیں. اس لیے کہ جب تعلیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو پوری دنیا ہی شور ڈال رہی ہے کہ تعلیم کو عام کرو, تعلیم کو عام کرو. اب سوال یہ ہے کہ تعلیم کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا, تعلیم شروع کہاں سے کرنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے. اقرا بھی کہا ہے اور اقرا کے ساتھ کہا بسم ربک الذی خلق. مسلمانوں کی تعلیم کا نقطۂ آغاز وہ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے ہوتا ہے. جس تعلیم میں اللہ کا نام سکھایا جائے بھائیو وہ ہماری تعلیم کا نقطۂ آغاز ہے. جس میں کچھ اور چیزیں سکھائی جائیں وہ مسلمانوں کی تعلیم کا نقطۂ آغاز نہیں ہے. الحمدللہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. قاری صاحب کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آ جاتے ہو, کہتے قاری جی انہوں پڑھاؤ. تو اب یہ بچے آتے ہیں, معصوم بچے, استاد کے سامنے آ کر بیٹھا ہے اور استاد نے قاعدہ کھول کر بچے کے سامنے رکھا ہے. اب آپ بتائیں تو آڈے ہاں کہتے انج تے نہیں ہوندا بھئی جدو نیانا پڑھنا آوے تے قاری صاحب پہلے اپنا نام یاد کرون دے ہون, پتر یاد کر میرا نام محمد اعجاز, آپ پکا کر پہلو آج میرا نام یاد کر. وہ قاری صاحب ایسے کرتے وہ پہلے بچے کو اپنا نام یاد کراتے ہوں کہ پتر میرا نام یاد کرنا, میں تیرا استاد ہاں تے اس طرح کر میرے نام دی تسبیح پڑھ ساری دیہڑی بہ کے کہندا رہے قاری فلاں قاری فلاں قاری فلاں. ایسے کرتا ہے کوئی استاد؟ اچھا اگر ایسے کرتے ہو کہ قاری صاحب کے پاس آپ کا بچہ آئے, قاری صاحب کہیں بیٹے آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ وہ کہے جی میرے ابے دا نام خدا بخش ہے. پتر ساری دیہڑی خدا بخش خدا بخش خدا بخش یاد کرتا رہے. ایسے کرتے نہیں. یہ بچہ آیا ہے معصوم استاد کے سامنے, استاد نے اپنا نام نہیں بتایا کہ میرا نام کیا ہے, بچے کے باپ کا نام نہیں بتایا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے. استاد کے سامنے بیٹھا ہے, استاد نے قاعدہ کھولا ہے اور قاعدہ کھول کے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قاری صاحب کیا پڑھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تے بسم اللہ ساڑھے ابے دا نام لیا جا رہا ہے. کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. جب اس معصوم بچے کی زبان پر ایک استاد اللہ کا نام جاری کرواتا ہے تے ٹٹا پھٹا نہیں یاد کروں گا بھی جے میں بسم اللہ ہوندی ہوں میں پڑھ لو. کبھی دیکھو آ کر ان بچوں کو بسم اللہ پڑھانے پر استاد کا کتنا زور لگتا ہے. لب و لہجہ, تلفظ, اس کی حسن صوت, اس کو اچھا کرنے کے لیے استاد کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہم لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ مدرسے کوئی مشین لگی ہوئی ہے اور نیانے نو مشین دے وچ پاؤندے ہیں تے اگلے پاسوں کر دے حافظ ہو جاندے. ایسا تو نہیں بھائی. کبھی آ کے دیکھو ایک بچے کو صحیح لب و لہجے سے پڑھانے کے لیے استاد کتنی دفعہ بسم اللہ کہتا ہے, شاید مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ استاد 20 دفعہ اس کے سامنے لہجہ بنا کر اپنے ہونٹ, زبان, ایک ایک چیز کر کے بتاتا ہے بیٹا یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کس کا نام سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہے. ارے نہ باپ کا نام نہ استاد کا نام ہے, کیدا نام لئی جانا ہے. تو جس ذات کا نام لیا جا رہا ہے وہ خوش ہو رہی ہے, وہ خوش ہوتی ہے اور وہ اپنے نام کی لاج نبھانا جانتی ہے. جس کا نام تم اپنی نسل کو سکھاتے ہو, جب بچے ہمارے معصوم وہ میں نے کہا سینکڑوں دفعہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, توتلی زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور استاد کہتا ہے نہیں بیٹے بسم اللہ یوں کرو, الرحمن یوں کرو, الرحیم یوں کرو. جب بار بار اس کو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے
تے جیدہ نا یاد کرن دے یا وہ سونا سنن دیا تے دیکھن دیا ہے. اور میں نے کہا وہ اپنے نام کی لاج نبھانا جانتے. پتہ نہیں لاج تسی جان دے ہو کہ نہیں جان دے, اینک پنجابی تے جانو تو ان کو پتہ لگے لاج کہیں دے کے نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ اپنے نام کی لاج نبھانا جانتے ہیں کہ تم اپنی نسل کو میرا نام سکھاتے ہو. تو اللہ نے لاج نبھانے پر حدیث میں 2 وعدے آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک وعدہ تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے بچوں کو بھیجتا ہے اور استاد اس کو پہلے کس کا نام سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ابھی اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. فرمایا حق تعالیٰ کی طرف سے 3 اعلان کیے جاتے ہیں. ایک اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے والدین, بچے کے والد اور والدہ جنہوں نے بچے کو جنم دیا اور پرورش کر کے آج میرا نام سیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ بیٹا اپنے اللہ کا نام سیکھ کے آؤ, اچھے طریقے سے سیکھ کے آؤ. لوگ پتہ نہیں کچھ اور سکھا رہے ہیں لیکن ہم نے تمہیں بھیجا کہ اپنے اللہ کا نام معیاری لینا آنا چاہیے. بسم اللہ ٹوٹی پھوٹی نہ پڑھیا کرو, اللہ کا نام کمال درجے کا لو, پتہ لگے کہ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں. اس محبت اور ذوق سے بسم اللہ پڑھو کہ سننے والے کو بھی یہ احساس ہو کہ واقعی یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو بیٹے نے آج اللہ کا نام لیا ہے استاد کے سامنے, تو میں نے کہا اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے والدین کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیا جائے, اس کے ماں باپ کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیا جائے, چونکہ انہوں نے اپنے بچے کو کس کا نام سکھایا ہے؟ اللہ کا. اس کو میں نے کہا تھا کہ جیدہ نا لینڈ ہے وہ لاج نبھانا جاندا ہے کہ ساڈا نا ایک کری اپنے نیانے نو یاد کراؤ پھر دسو اسی تہاڈے نال کی کردے ہیں. تو پہلا کام یہ کہ والدین کی بخشش کا اعلان ہے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا جس استاد نے بچے کو اللہ کا نام سکھایا اور بچے نے استاد کے کہنے سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پروانہ بھی جاری کیا جا رہا ہے کہ استاد کی مغفرت اور بخشش کا بھی اعلان کر دیا جائے کہ اس نے ہمارا نام سکھایا ہے. اور تیسرا فرمایا جس بچے نے ہمارا نام سیکھا ہے آ کر, اگرچہ یہ معصوم ہے لیکن اس کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے اور آغاز رب تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے, لہٰذا اس کی مغفرت کا پروانہ بھی جاری کر دیا جائے. تو بھائیو اگر میں اور آپ اپنی نسل کو اللہ کا نام سکھائیں گے تو میں نے کہا تھا جس کا نام سکھاؤ گے وہ لاج نبھا کے دکھائے گا. ایک اور روایت عرض کرتے ہیں. ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ربا صغیرا حتی یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اولاد دے تو اولاد کی پرورش کرو, پالو اس کو اور تربیت بھی کرو. پھر چونکہ مسلمان ہو تو میں نے آیت پڑھ کے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے. مسلمانوں کی تعلیم بھائیو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے ہماری تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بچہ دے, اس کی تربیت کرو. پھر چونکہ مسلمان ہو تو مسلمانوں کی بھائی اپنے طور طریقے ہیں, اقدار و روایات ہیں, ان کا اپنا کلچر ہے. وہ کیا طور طریقے نہ دے کی روایات نے کیا کلچر ہے ان کا, تو مسلمانوں کی روایات اور طور طریقے سن لو. مسلمان اپنے بچوں کو بچپن میں جب وہ ذرا بولنے کے لائق ہوتا ہے, جب اس کی زبان کچھ چلنے لگتی ہے تو مسلمان اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ فرمایا وہ اس کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں بھائیو؟ لا الہ الا اللہ, جس کو آپ کلمہ توحید کہتے ہیں. میں پھر عرض کروں گا یہ اپنے باپ کا نام سکھایا جا رہا ہے, دادا کا نام سکھایا جا رہا ہے؟ نہیں, میرے اللہ کی توحید کا سبق سکھایا جا رہا ہے. تو فرمایا یہ اپنے بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھا رہے ہیں. آج میری مائیں بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں بیٹیاں تو میں ان سے بھی عرض کروں گا ایران توران نہ سکھاؤ اپنے بچوں کو, اور جو ادھر ادھر کے جملے ہیں وہ مت سکھاؤ. اگر کوئی سکھانا ہے تو ان کو مسلمانوں والا جملہ سکھاؤ, ایمان کا کوئی بول سکھا دو تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں. تو جب آپ اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں
اور باپ بار بار کہتا ہے. ایک دن آتا ہے کہ بچہ اپنے باپ یا ماں کے کہنے سے توتلی سی زبان سے کہنے لگتا ہے لا الہ الا اللہ. جب بچے نے لا الہ الا اللہ کہا تو آج چونکہ تم نے کلمہ توحید اس کو سکھایا ہے، جس کا نام یاد کرایا وہ کتنا خوش ہوا ہے. تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا چلتا، لیکن اللہ کے نبی کا رابطہ ہے ادھر اللہ کے ساتھ. تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھایا تو اللہ اتنے خوش ہوں گے کہ تمہارے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ قیامت کے دن تمہارے سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. تم حساب و کتاب سے بری ہو. بھئی کیا نیکی کر لی؟ کہتے اس نے بچپن میں اپنے بچے کو کیا سکھا دیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. تو بھائیو ایک لا الہ الا اللہ سکھانے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے علماء قرہ یہ بچوں کو صرف لا الہ الا اللہ سکھاتے کہ پورا قرآن سکھا دیتے ہیں؟ یہ تو پورا قرآن سکھاتے ہیں. تو جو اللہ لا الہ الا اللہ کے سکھانے پر اتنا خوش ہوں کہ لم یحاسبہ اللہ، یہ اعلان کر دیا جائے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو جو اساتذہ بھائی قرآن پاک پورا سکھاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اونچا انعام عطا فرمائے. تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے مدارس کیا کام کر رہے ہیں اس کا پتہ آپ کو ہونا چاہیے، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہمارے مدارس کیا کام کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں کیا ملے گا. یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ بڑی معذرت سے اور دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان جب مدرسے کا نام سنتا ہے کہتا اچھا اوتھے خراج دئی دی ہوندی ہے نا، اوتھے صدقہ جمع کرائی دا ہوندا اونوں مدرسہ کہندے. بھائی یہ صدقے خیرات کے فنڈ نہیں ہے، وہ آپ نے دینا ہے تو اپنی آخرت کے لیے دینا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے. لیکن مدرسے کا اصل مقصد مجھے اور آپ کو صحیح انسان بنانا ہے. یہ انسانیت سازی کے مراکز ہیں، یہاں انسان تیار کیے جاتے ہیں اور جو کام یہ کرتے ہیں اس سے مالک الملک کتنا خوش ہوتے ہیں. میں نے اس پر آپ کے سامنے کچھ روایات عرض کی. چلیں ایک بات اور مثال سے عرض کر دیتا ہوں، شاید بات سمجھ میں آ جائے. یہ لوگ جو یہاں پڑھا رہے ہیں نا، یہ معصوم بچے ہمارے قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرمائے، ترقیات عطا فرمائے اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے. یہ بچے یہاں پڑھتے ہیں اور ان بچوں کا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا اونچا مقام ہے وہ میں حدیث بعد میں نقل کروں. پہلے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ لوگوں سے، تو آپ لوگوں نے اس سوال کا جواب دینا، پھر اگلی بات آپ سے کریں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اس چاند کا قلعہ یہ جو جگہ ہے یا اطراف میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے اپنے گاؤں سے آئے ہو تو اپنے پنڈ دا نام لے کے دس دیا جے، آپ کے اس علاقے میں کوئی بڑے میاں بزرگ بابا جی وہ ادھیڑ عمر کوئی مجھے ایسے چاہیے جو صبح فجر کے بعد تلاوت شروع کریں اور تقریباً 11-12 بجے تک قرآن شریف پڑھتے رہیں، اور پھر ظہر کے بعد تلاوت شروع کریں عصر تک پڑھتے رہیں، اور مغرب کے بعد تلاوت شروع کریں عشاء تک کریں. آج کل سردیوں کا موسم ہے، عشاء کے بعد بھی گھنٹہ تلاوت کرتے ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ کوئی ایسے بابا جی آپ کے گاؤں میں ہیں؟ بھئی تواڈے پنڈ چ کوئی یہو جہا بابا ہے گا؟ اگر ہو تو مجھے بتائیے گا، میں ان سے دعا کروانا چاہتا ہوں. اگر ایسے بابا جی ہوں جو سارا دن اتنی تلاوت کرتے ہوں، اب میرا سوال ہے آپ اس کو اللہ کا ولی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ بھئی جو بزرگ اتنی تلاوت کرتے ہوں ہر روز، ایک دن کی نہیں میں بات کر رہا، ہر روز جو بزرگ جو بابا جی اتنی تلاوت کریں، فجر سے لے کر 11:30، ظہر سے لے کر عصر تک، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء کے بعد بھی 1 گھنٹہ تلاوت کریں، اگر کوئی بابا جی بوڑھے وہ اتنی تلاوت کریں تو سارے گاؤں اور محلے والے ان کو اللہ کا ولی کہو گے کہ نہیں کہو؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ ساڑھے پینٹ ساڑھے محلے ایک بابا جی نے بڑے اللہ والے نے، کیوں اللہ والے کہتے سارا دن قرآن ہی پڑھ دے رہیں گے. تو بھائی اگر ایک بابا جی سارا دن اتنا قرآن پڑھیں تو وہ اللہ کے ولی بن جاتے. وہ کیا بن جاتے ہیں؟
اللہ کے ولی ہم دم کرانے کے لیے جائیں گے, دعا کرانے کے لیے جائیں گے, کیوں جی یہ تے بڑے اللہ دے ولی نے ساری دیہڑی قرآن ہی پڑھ دے رہنے نے, لیکن ویسے یہو جے بابے مک مک گئے ہن ہے نہیں, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो कब्र और आखिरत सामने आ गई. लेकिन भाइयों ये अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं है कि अल्लाह ताला किसी को कुरान पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमाए. लेकिन अगर कोई ऐसे बाबा जी हो तो हमने कहा कि हम उनको अल्लाह का वली कहेंगे कि ये अल्लाह के वली हैं. सवाल मेरा ये है, जब आदमी बूढ़ा हो गया 70-80 साल का हो गया तो अब कब्र नजर आ रही है, आखिरत नजर आ रही है, दुनिया से फीकापन हो गया, घूमने फिरने का शौक खत्म, खेल कूद का शौक सारे खत्म हो गए उसके. अब उसने कबड्डी तो नहीं खेलनी है इसलिए कि घुटने जवाब दे गए हैं. अब वो कहता है यार अल्लाह अल्लाह कर लिए ताकि अल्लाह कब्र अच्छा कर दे. अब वो जाकर अल्लाह अल्लाह का सोचता है. अगर कोई बूढ़ा इतनी तिलावत करे और करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा उसका दुनिया का कोई शौक नहीं है, दुनिया के सारे शौक खत्म हो गए उसके, बल्कि घुटने जवाब दे गए हैं, सेहत जवाब दे गई है, इसलिए हुण अल्लाह अल्लाह नहीं करनी तो और की करना है इन्हें. चलो अब भी कर ले तो गनीमत है, लेकिन इसकी भी कुर्बानी और मुजाहदा है कि ये बूढ़ा इतनी तिलावत करके अल्लाह का वली बन रहा है. ये मासूम बच्चे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनमें अभी खेलने का शौक है, सैर सपाटे का शौक है, इनके हम उम्र मोहल्ले में गलियों में खेल रहे हैं, ग्राउंडें भरी हुई हैं, सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं. इनमें वो सारे अरमान मौजूद हैं जो मेरी और आपकी नस्ल के दिल के अंदर है. इनमें खेल का, सैर सपाटे का, खाने पीने का सारे शौक मौजूद थे, लेकिन इन मासूम बेटों ने क्या कहा कि मालिकुल मुल्क दिल ते साडा भी बड़ा चाहता सी भी ग्राउंड च घूमिए फिरिए, लेकिन हमने अपने इन शौक और इन जज्बात पे छुरी चलाई. हम सारा दिन बैठ के तेरा कुरान पढ़ेंगे. और आप इन मदारस में आए, सुबह देखें नमाज के बाद क्या होता है. बल्कि हमारे यहां तो बाज़ असातिज़ा सुबह 3, 3:30, 4 बजे के करीब सर्दियों में उठा लेते थे, लेकिन अगर नमाज के बाद भी आप देखें ये मासूम बच्चे नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं. कारी साहब 11:30 छुट्टी देते हैं, जोहर के बाद फिर बैठ गए, असर में छुट्टी होती है, मगरिब के बाद फिर बैठ गए, इशा में छुट्टी होती है. आजकल सर्दियों का मौसम है, इशा के बाद भी आधा घंटा 1 घंटा ये तिलावत करते हैं. तो भाई अगर बड़े मियां इतनी तिलावत करें ते बाबा जी नूं ते कहो अल्लाह दे वली आ, ते इन्हां नियाणियां नूं अल्लाह दा वली कहंदे होए साडी जुबान सुक जाती है. ये उससे बड़े वली हैं, इसलिए कि इन्होंने जज्बात की कुर्बानी बड़े मियां से ज्यादा दी है, और जो जज्बात की कुर्बानी ज्यादा देता है अल्लाह ताला उसको मकामी विलायत भी बड़ा अता फरमाते हैं. लेकिन मैं और आप कहें या ना कहें, मेरे और आपके कहने के ये मुहताज नहीं है. जिनकी किताब पढ़ रहे हैं हम उन्हीं से पूछते हैं. और मैं एक मिसाल देके कह देता हूं, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे यहां जो सिलेबस और निसाब पढ़ाया जाता है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का पढ़ाएं, ऑक्सफोर्ड का पढ़ाएं, कोई और निसाब पढ़ाएं, जिस इदारे का निसाब पढ़ाएंगे सनद भी वही इदारा देगा. आपके गुजरांवाला बोर्ड है तो जब आपके बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं तो वो अगर क्लियर कर जाएं तो बोर्ड वाले उनको कहते हैं जनाब ऐ सनद असी तुहाडे नियाणे दी घल्लदे आ, इस वास्ते कि इन्हें साडे बनाए हुए निसाब नूं पास कीता है, साडियां लिखियां हुई किताबां पढ़ियां ने. ये हमारे मासूम बच्चे, इन्होंने किसी और इदारे की किताब पढ़ी कि अल्लाह की भेजी हुई पढ़ी है? इन्होंने तो अल्लाह मियां की भेजी हुई किताब पढ़ी है, और वो किताब मेरे और आपके नबी लेकर आए थे. उन्होंने जो किताब दी कि ये अल्लाह का कलाम है, हमारी नस्ल ने तो भाई वो कुरान पढ़ा है. अब हमारा मुतालबा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है. अल्लाह के रसूल, हमारे बच्चों ने आपका लाया हुआ सिलेबस पढ़ा है, आपकी लाई हुई किताब को हिफ्ज किया है. दुनिया का दस्तूर है जिस इदारे का सिलेबस पढ़ो सनद उनसे जाकर लो, डिग्री उनसे जाकर लो. तो हमारे बच्चों ने तो तुम्हारी किताब पढ़ी है, आपका लाया हुआ सिलेबस पढ़ा है, लिहाजा इनको डिग्री सनद आपके हाथ से मिलनी चाहिए.
ان کو ڈگری کہاں سے ملنی چاہیے؟ نبی پاک کی طرف سے ملنی چاہیے، چونکہ سلیبس جو ان کو پڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے گھبراؤ نہیں، تم اپنے بچوں کو ہماری لائی ہوئی کتاب، ہمارا لایا ہوا سلیبس، ہمارا لایا ہوا نصاب پڑھاؤ، پھر ڈگری ہم دیں گے، ان کو سند بھی ہم دیں گے اور اپنی زبان نبوت سے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم اپنے بچوں کو حافظ بناؤ اور اپنے نبی کی زبان سے ڈگری اور سند لے لو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، کہ جو بچے قرآن کے حافظ بن گئے، زبان نبوت ان کو ڈگری اور ان کو سند دے رہی ہے کہ آپ کے بچے کیا بن گئے، تو اللہ کے نبی کہتے میں گواہی دیتا ہوں تواڈے بچے اللہ دے ولی بن گئے۔ تواڈے بچے کی بن گئے؟ اللہ دے ولی بن گئے۔ جے تسی ولیاں نو مانتے ہو تو پھر تانوں پتہ لگنا چاہیے بھائی نیانے اللہ دے ولی بن گئے۔ اور ولی میں کہوں یا آپ کہیں یہ ڈگری نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی کہیں کہ میری نظر میں یہ اللہ کے ولی ہیں، اس سے بڑی ڈگری اور شہادت کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مدرسہ کادے واسطے بنایا ہے، تو اس کا تعارف آپ سے کرا رہا تھا کہ الحمدللہ اگر آپ پوچھیں کہ حضرت یہاں کیا بنایا جاتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، مصنوعات کیا ہے، تو ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں مسلمانوں اپنے بچے بھیجا کرو، انشاءاللہ یہ علماء اور اساتذہ آپ کے بچوں کو اللہ کا ولی بنا کر آپ کے سپرد کر دیں گے۔ تو بتاؤ نیانے نو اللہ کا ولی بناونا کہ نہیں بناونا، کہ کچھ اور بناون دے چکر چو؟ تو بھائی یہاں اللہ کے ولی تیار کیے جائیں۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کہنے لگے جب ہم کہتے ہیں نا یہ حدیث سنا کر کہ اے نیانے جڑے اللہ دے ولی آ تے تسی ساڈی گل چھتی مندے نہیں ہے بھی انہاں نوں اسی ولی کیویں کہیے؟ ولی تے او ہوندا جنوں کوئی صورتی نہ ہوے، اے تے بھجدے نسدے آ، شرارتاں بھی کردے آ، اے تے کھورو پاوندے آ مسیح تے ہور پتہ نہیں کی کچھ کردے آ، انہاں نوں کیویں اسی اللہ دا ولی منیے؟ تو حضرت ہنس کے فرماتے تھے کہ بھائی ہیں اللہ کے ولی، چونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ پھر ہنس کے فرماتے تھے تھوڑے تھوڑے شرارتی ولی، کوئی ولی یہ ہو جائے بھی ہوتے جڑے ماڑیاں ماڑیاں شرارتاں بھی کر لیندے۔ اس پر ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، علم میں بہت اونچا مقام تھا، اور اتنی چھوٹی عمر میں استاد بن کر بیٹھ گئے کہ چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا۔ بچپن میں علم حاصل کیا، ہجے منہ تے داڑھی دا وال نہیں آیا، استاد بن کے بیٹھ کے پڑھاؤن ڈے پہ، اور بڑے بڑے لوگ وہ سامنے بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں۔ علم تو بھائی جس کے پاس ہو اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو یہ استاد سبق پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں، اور سبق ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا یہ ہمارے ہاں جب کچی مسجدیں ہوتی تھی تے مسیتے چڑیاں نے آڑنے پائے ہوئے ہوتے، گھونسلے بنائے ہوئے ہوتے، اور چڑیاں کبھی کبھی گرمیوں میں بالخصوص آپس گتھم گتھا بھی ہو جاندیاں، لڑائی کر دیا دو چڑیاں، تو جب وہ آپس میں گتھم گتھا ہوتی تو نیچے آگے گر جاتی ہیں۔ تو جہاں امام سبق پڑھا رہے تھے، چڑیا دو آپس میں لڑی، گتھم گتھا ہوئی اور امام کے پاس آ کر گر گئی۔ جب امام کے پاس آ کر گری تو امام تو ابھی چھوٹی عمر میں ہے، آپ بتائیں چھوٹے نیانے دے کول چڑیاں آگے ڈگن تے وہ آرام نہ بیٹھ کے دیکھن ڈے پیندا واہ بھائی واہ بڑی ودیاں لگ رہی ہیں، ایسے دیکھتا ہے؟ نہیں، چڑیا بچے کے پاس گرے تو بچہ بھاگ کے پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو امام کے دل میں بھی یہ بات آئی، جیسے چڑیا پاس گری تو انہوں نے اپنے سر سے رومال پگڑی جو بھی تھا نا وہ اتار کر جلدی سے یوں پھینکا پکڑنے کے لیے۔ تو جیسے ہی سر سے اتار کے وہ پھینکا تو بڑے بڑے شاگرد بیٹھے تھے، سب کی ہنسی نکل گئی، سارے ہسن ڈے پہ بھی چنگا استاد ہے، نالے سبق پڑھاؤن ڈے نالے بچے چڑیاں پڑھی جاندا ہے۔ تو جب سارے ہنسے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میری بچگانہ حرکت پر ان کو ہنسی آئی۔ تو امام نے ایک جواب دیا جو ہم ان بچوں کی طرف سے آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے تے جے ولی بھج لوے تے بھجن نال ولایت نہیں مکدی، یاد رکھیا جے۔ تسی کہندے بھی ولی یہ ہو جا ہونا چاہیے جے تے گوڈیاں جو پانی مکیا ہویا ہوگا، بالکل ٹور پھر نہ سکے انہوں اللہ دا ولی منی دے۔ تو میں نے کہا بھاگنے سے، شرارت کرنے سے بھی بچپنا ہے بھائی، کوئی بچپنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو امام نے جواب دیا، کہا بھائی کس لیے ہنسے ہو؟ میں کوئی نواں کام کیتا ہے؟
کہا میں نے وہی کام کیا ہے جو تم سب بچپن میں کر کے آئے. تسی بچپن کی صوفی صاحب سی کوئی شرارت نہیں کرتے تھے, تم بھی تو بچپن میں چڑی پکڑ لیتے تھے, تے میں پھڑ لی تھے کہ لوڑا آ گیا. تو اس لیے یہ کون سی بات ہے؟ تو بھائی یہ ہمارے بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں, میں نے پھر عرض کروں گا, ان کے 12 گھنٹے قرآن پڑھنا اور ان کا 14 گھنٹے پڑھنا, وہ تو میری آنکھ کو نظر نہ آئے, اور اگر کبھی شرارت کر لیں تو ہم اس کا ایشو بنا دیں, مسیتے مدرسے روڑا پا دیے کہ قاری صاحب نیانے تے شرارتی بڑے نے. یہ عیب بینی والی عادت اللہ کے لیے چھوڑو, اور جو ان کے کمالات ہیں ان کو دیکھو. تو بہرحال یہ مدارس الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا انسانیت ساز ادارے ہیں, اور یہاں اللہ کے ولی تیار کیے جا رہے ہیں. اب میری درخواست آپ سے ہے کہ آپ بھی اپنا ایک بچہ تے اللہ دا ولی بنا لو گے کہ نہیں بنا لو گے؟ تو بھائی ان مدارس میں بھیجو, ان کے ساتھ وابستہ رہو, ان کی حوصلہ افزائی کرو, ان کے پروگرام میں شرکت کرو, اور یہاں سے دین سیکھو, انسانیت سیکھو. انسان کیسے ہوتے ہیں, کیسے باکمال انسان ہوتے ہیں بھائی, وہ سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے انسانیت تھوڑا ہی سیکھی ہے, ایران توران کی باتیں بہت سیکھی ہیں, انسانیت نہیں ہم نے سیکھی. چلے ایک واقعہ سنا کر بس بات ختم کر دیتا ہوں. میں نے درمیان میں نام لیا تھا ہمارے ایک بزرگ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور ان کا واقعہ آپ کو سنایا ہے. اب آپ باہر آنے والوں سے میری درخواست ہے, گھر جا کے گھر والے جے تواڈے واسطے 3 ٹائم روٹی پکاؤن تے شکریہ ادا کر دیا کرو گے, کہہ دیا کرو گے بھی روٹی چنگی پکائی ہے, تے کہتے انہاں بڑیاں دا حق بھی ادا کریا کرو, زبان نہ کہہ دیا کرو بھئی پلیے لو کے روٹی پکا کے دل خوش کر دیتا ہے. تے جے نہیں تے ایک دن دی چھٹی کرا کے آپ روٹیاں پکا کے دیکھو, جدوں توے تے ہاتھ لو ہو جاؤ گا نا, پھر پتہ لگ جائے گا کی بھاو وکدی ہے. تو اس لیے اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کی بھی, گھر والوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنی. حضرت ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ان کی اہلیہ, جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ نے جو حضرت کے بارے میں کچھ تاثرات اپنے پیش کی, ان میں 2 باتیں کی. کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے نکاح میں 40-50 سال جتنا عرصہ گزرا میں حضرت کے ہاں رہی, ایک بات تو یہ کہی کہ پوری زندگی میں انتظار کرتی رہی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی حکم فرمائیں مجھے, میں روٹی لے کے آ, کپڑے لے کے آ, جوتی لے آ کے رکھ, فلانا کام کر. کہا میں پوری زندگی ترستی رہی, میں کام کرتی تھی, گھر کے کام کاج خدمت کرتی تھی, لیکن میرا دل چاہتا تھا بھی ایک دفعہ زبان نال بھی تے کہہ دینا بھی کم کر دے پلیے لوگ کے, لیکن پوری زندگی میں کہا ایک دفعہ بھی کسی کام کا حکم نہیں فرمایا. یہ میرے نبی کی وہ سنت ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. حضور اپنے کام خود کر لیا کرتے. حضور کی سنت کیا ہے, اپنے کام کیا کر لیتے تھے خود. اسی گھر آ کے تھانے دار بن جائیدا ہے, بات تھانے دار شور نیانے سیدھے ہو جان لین, بڈھی سیدھی ہو جائے لین. اور میں تھانے داروں کی ایک علامت بیان کیا کرتا ہوں, تھانے دار جتھے آوے نا تے نیانے دوڑ کے باہر نکل جاندے ہیں. جدو ابا ساڑا گھر آوندا نا تے نیانے ایک ایک کر کے باہر ہو جاندے. اس دے پتر تسی باہر کیوں آ گئے؟ کہندے ابا گھر آ گئے. اے دا مطلب ابا نہیں, یہ تھانے دار ہے. یاد رکھنا, اللہ کے لیے گھر میں جا کے تھانے دار نہیں بنو, بلکہ اپنے گھر میں جاؤ تو محبت کا پیغام لے کر جاؤ. تو کہا ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی کبھی حکم نہیں دیا, کام میں کرتی رہی, لیکن میں نے کئی دفعہ کہا ڈاکٹر صاحب کہتے فرمائش کرو تو ساڈا بھی دل خوش ہو جائے, بھئی تسی کوئی حکم احکام دیتا ہے. کہا نہیں حکم احکام نہیں, چونکہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے, وہ اپنے کام خود کر لیتے تھے. تے اپنی کیڑی مہندی لت جانی ہے, آپ بھی اپنے کام آپ کر لیا کریے, کچھ نہیں ہوتا. اس لیے گھر میں کام کرنے چاہیے اور سنت اور دین سمجھ کے کرنا چاہیے. ہم دین صرف نفل پڑھن دا نہ رکھیا ہوا ہے, تسبیح گھڑن دا نہ رکھیا ہوا ہے. یہ بھی تو دین ہے, اس دین کو کیوں نہیں اپناتے ہو؟ اس لیے کہ اس میں میری انا حائل ہوتی ہے, اور بھائی انا کو تو مٹانے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ انا میرے اور آپ کے اندر سے ختم ہو جائے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ زندگی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزاری, زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, کراں چ ہو ہی جاندہ پانڈے کھڑے کی جاندے کتے نہ کتے, تو بہت دفعہ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. اگر ہم زبان سے سخت جملہ نامی کہیے تے ساڈا لبو لہجہ اس طرح ہو جاندہ بھی پتہ لگ جاندہ آج میاں صاحب ناراض آ, یعنی لبو لہجہ اس میں تیزی آ جاتی ہے نا, جنہوں پنجابی کہنے وکھیوں بولن ڈے پہنے پھر اسے, تو وہ جو لہجہ ہمارا بدل جاتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ناراضگی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کہتی ہیں
میں نے پوری زندگی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزاری، لیکن انہوں نے زندگی میں کتنے حال احوال آئے، لب کشائی کرنا تو دور کی بات، کبھی لہجہ بدل کر بھی میرے ساتھ بات نہیں کی۔ اس کو بھائی انسانیت کہتے ہیں۔ اے انسانیت انشاءاللہ درسوں جو ہی ملنی آپ کو، یہاں سے انسانیت بھی سکھائی جائے گی۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے تو کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی ایک بات بھی میرے اور آپ کے پلے پڑ گئی اور ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دو درخواست کرنی ہے، اس کو توجہ سے سنا جائے۔ بعض دفعہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں صاحب وقت دے دیتے ہیں اور آتے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وقت لیا نہیں گیا، برکت کے طور پر نام لکھ دیا گیا۔ ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ استاد جی شیخ الحدیث و تفسیر ڈاکٹر علامہ منظور احمد مینگل صاحب سے ہم نے وقت بھی لیا ہوا تھا، اور استاد جی ایئرپورٹ تک تشریف بھی لائے۔ آپ حضرات کے سامنے موسم کی بدلتی صورتحال سامنے تھی آپ کے۔ کل بھی فلائٹ نہیں آئی، گزشتہ کل کے بھی فلائٹ نہیں ہے، آج کے لیے فلائٹ تھی۔ استاد جی تشریف بھی لائے اور میرا رابطہ بھی ہوا استاد جی سے، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے استاد جی سفر نہ کر سکے، اس لیے استاد جی تشریف نہیں لا سکے، اور آنے والے مجمع سے سب سے استاد جی نے معذرت بھی کی کہ آپ لوگوں کا حق تھا، آپ لوگ استاد جی کے کہنے پر جامعہ کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے، اور ماشاءاللہ اتنی سردی کے اندر۔ لیکن یہ حقیقت ہے، ہمارے ہاں بڑوں کی زندگیاں زیادہ پسندیدہ ہیں، اور ان کی مجبوریاں ہمارے ہاں سب سے اہم ہیں۔ ان کے سفر، وہ ہم جو حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، جو اکابرین آتے ہیں، یہ کوئی خطیب نہیں بن کر آتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے باعث برکت بن کر آتے ہیں۔ نہ ہی ہم اپنے ادارے میں، اپنے جلسے میں خطابت کے لیے کسی کو بلواتے ہیں کہ جی خطیب صاحب آئے ہیں، بہت اچھا بیان کریں گے۔ ہم تو اس لیے بلواتے ہیں اکابرین کو، حضرت سے اس لیے وقت لیا تھا کہ جو ہمارے بچے ہیں اور ہمارا علاقہ ہے، یہ نامعلوم ان بڑوں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، وقت ساتھ دے یا نہ دے، اور دور والے حضرات کی نسبت مل سکے نہ مل سکے۔ اس لیے حضرات سے عرض کیا جاتا ہے آپ تشریف لائیں، تاکہ ہمارا شہر، ہمارا ادارہ آپ کی برکت سے مالا مال ہو جائے۔ اس نیت سے ہم ادارے کے اندر اپنے اکابرین کو بلواتے ہیں۔ تو استاد جی تشریف نہیں لا سکے، میں اپنی طرف سے بھی اور پورے استاد جی کی طرف سے بھی پورے مجمع سے معذرت کرتا ہوں۔ سفر استاد جی تیار تھے، لیکن اکابرین ہیں، اکابرین بہت سارے مصروف ہیں، تو اس لیے معذرت بھی قبول کی جائے۔ اب اس آخری سبق میں استاد جی حضرت کی منشا نہیں تھی، تو میں مفتی اجاز صاحب سے درخواست کروں گا وہ بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا دیں، پھر دستار بندی ہوگی، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آپ حضرات سب سے درخواست ہے کہ آخری سبق میں ضرور شامل ہوں، یہ برکت ہے۔ 5 سال پہلے، 6 سال پہلے جن لوگوں نے سفر شروع کیا تھا، آج ان کا سفر ختم ہونے لگا ہے۔ انہوں نے نیت باندھی تھی، اس نیت کے اندر سلام پھرنے لگا ہے۔ آپ لوگوں کو شامل کر لیا ہے کہ 6 سال کا سفر کیسے گزرا۔ اس سردی کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، تمبو لگا ہوا ہے، اس کے باوجود اتنا مجمع ہے، اس کے باوجود بھی سردی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیسی سردی ہوگی، اور جب بارش پڑے تو پھر کیسی سردی ہوگی۔ ان طلبہ نے، ان پڑھنے والوں نے، پڑھنے والیوں نے، پڑھانے والوں نے سب برداشت کیا ہے۔ ان قربانیوں کے اندر آپ کو شامل کر رہے ہیں۔
تو میں استاد جی سے درخواست کروں گا استاد جی سبق پڑھا دیں، اس کے بعد پھر دعا دستار بندی ہو اور پھر دعا ہو جائے گی۔ اوپر بیٹھے اب بولے دو دیکھنا، ٹھیک ہے۔ کوئی پڑھے گا یا میں پڑھ دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط فهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ آخری سبق ہے جس کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سلام پھیرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بھی کہا گیا ہے، تو چند باتیں حدیث کے متعلق کہہ کر پھر انشاءاللہ دستار بندی کا عمل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کر رہے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی ایک آیت لائے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے انصاف کے، جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو یہ ترازو اللہ تعالیٰ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کیا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ تمہارے قول اور تمہارے عمل ان سب کا وزن کیا جائے گا۔ ہمارے بول کا بھی ایک وزن ہے، ہمارے عمل کا بھی بھائیو ایک وزن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وزنی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعمال میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک اخلاص اور دوسرا اتباع سنت۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے کہ مالک آپ راضی ہو جائے، اور دوسرا سنت کے مطابق کیا جائے، تو یہ اس میں وزن ہی وزن ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، سنت سے ہٹ کر ہے، تو صورت تو عمل کی بن جائے گی لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے ہمارے ہاں کرنسی نوٹ چلتے ہیں تو اس کے اوپر حکومت پاکستان کی مہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جعلی نوٹ بنائے اور اس نوٹ کا کاغذ بہت اچھا لگائے لیکن اس پہ حکومت پاکستان کی مہر نہیں ہے، وہ بازار میں چلاتا ہوا پکڑا جائے تو اس پہ مقدمہ ہو جائے گا۔ وہ کہے جناب اس کا کاغذ دیکھو بہت اچھا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں نہیں کاغذ نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے حکومت کی مہر ہے یا نہیں۔ تو جتنے میں اور آپ نیک اعمال کرتے ہیں، اس پہ اگر میرے اور آپ کے نبی کی سنت کی مہر ہے تو اللہ کے دربار میں قبول، اور اگر سنت کی مہر نہیں ہے تو یہ بے وزن ہو جائیں گے۔ تو فرمایا تمہارے اعمال اور اقوال ان کا وزن کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام مجاہد رحمت اللہ علیہ انہوں نے القسط، اس کی جو وضاحت کی اس کو امام بخاری نقل کر رہے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کا معنی انصاف کرنا ہوتا ہے، اور یہ رومی زبان میں بھی قسط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اور زبانوں سے آ کر عربی کا حصہ بن گئے، تو ایسے یہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ وَيُقَالْ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، کہا گیا ہے کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے۔ یہ طلبہ اور طالبات جانتے ہیں کہ مجرد سے ہے یا مزید سے ہے، تو جس کو آپ مزید کہتے ہیں تو کہا گیا کہ یہ المقسط ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے عادل، انصاف کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کا لفظ
یہ عربی میں انصاف کے معنی میں بھی ہے اور ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے، جس کو آپ ذو معنیین کہتے ہیں۔ عربی بڑی فصیح زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اور متضاد معنی بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو قسط کا لفظ یہ انصاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ظلم کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ محل وقوع کے لحاظ سے، سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی متعین کیا جاتا ہے کہ یہاں انصاف معنی کرنا ہے یا ظلم معنی کرنا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ دونوں معنی لفظ قسط کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند نقل کی ہے۔ سند کسے کہتے ہیں تو میں ذرا سمجھنے کے لیے آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا شجرہ نسب بنایا ہے۔ میرے سے میرے والد کا نام پوچھو، میرے دادا کا نام پوچھو، میرے پردادا کا نام پوچھو، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ میرا شجرہ نسب ہے، میرا جسم جو ہے، میرا نسب، کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون، دادا کون، پردادا کون، یہ شجرہ نسب میرا جسمانی طور پر ہے۔ جیسے میرا شجرہ نسب جسمانی ہے اور ہر انسان کا ہونا چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کے بارے میں یہ پتہ نہ چلے کہ اس کا باپ کون ہے تو آپ جانتے معاشرے میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ جیدہ پیو دا نہ پتہ لگ گئے بھئی ایدہ پیو کیڑا ہے، اس کا باپ کون ہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ جسمانی طور پر اس امت کا اعزاز یہ ہے کہ ہمیں جیسے جسمانی نسب نامہ ملا ہے تو ہمیں ہمارے دین نے روحانی نسب نامہ بھی عطا کیا ہے۔ وہ یہ کہ ان بچے اور بچیوں نے جو علم حاصل کیا ہے، یہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کس واسطے سے ہے، امام بخاری نے وہ واسطے سارے ذکر کیے۔ جیسے امام بخاری سے اوپر سلسلہ نسب ہے، تو جب ہمارے بچے یا بچیاں پڑھتے ہیں تو استاد اپنے سے لے کر امام بخاری تک بھی نسب نامہ سناتا ہے کہ میرا استاد فلاں، اس کا فلاں، اس کا فلاں، اس کا فلاں، اس کا فلاں، امام بخاری تک، اور امام بخاری سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات کن واسطوں سے ہمارے تک پہنچی ہے، یہ ہمارا روحانی سلسلہ نسب ہے۔ یا یوں کہیے اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے کہ ہمارا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، درمیان میں کٹا ہوا نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے درمیان میں کون آ گیا تھا۔ نہیں، یہ دین حضور سے لے کر ہمارے تک اور انشاءاللہ قیامت تک کڑی سے کڑی جڑی رہے گی، پتہ رہے گا کہ کن واسطوں سے یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور ہمارے ہاں باقاعدہ ایک فن ہے جسے فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ یہ فن مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ مسلمانوں نے صرف دین نہیں محفوظ رکھا، اپنے نبی کے ارشادات نہیں صرف محفوظ رکھے، جو لوگ اس کا ذریعہ بنے ہیں ان لوگوں کی سوانح عمری اور ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا گیا کہ وہ لوگ کیسے تھے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا روحانی شجرہ نسب ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد احمد بن اشکاب اور ان کے استاد محمد بن فضیل، ان کے استاد عمارۃ بن القعقاع اور ان کے استاد حضرت ابو زرع اور ان کے استاد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، اور وہ شاگرد ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ سے جو سنا وہ امت تک پہنچایا ہے۔ آپ نے کیا کہا ہے؟ دو باتیں ہیں، لیکن ایک بات پہلے سمجھ لیجئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کوئی حکم دینا چاہتے تھے تو آرڈر برائے آرڈر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سنت حضور کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حکم کرنے سے پہلے شوق پیدا کیا کرتے تھے، حکم کرنے سے پہلے ذہن سازی کیا کرتے تھے، ذہناً تیار کرنے کے بعد پھر فرماتے تھے یہ حکم پورا کر لو۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی تعلیم ہے، تم باپ ہو یا استاد ہو، کچھ بھی ہو، تم صاحب ہو یا آفیسر ہو، جو تمہارا ماتحت ہے، صرف آرڈر نہ سناؤ، اپنے ماتحت کی ذہن سازی بھی کرو،
शौक भी पैदा करो, रगबत भी पैदा करो, उसके बाद हुक्म करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे हुक्म का असर होगा। और अगर ना तुम उसमें शौक पैदा करो, ना ज़हन साजी करो, तो ये तो ऐसे ही है जैसे आप बीज बगैर हल चलाए, जमीन को तैयार किए बगैर ऐसे जमीन पे फेंक दे, सारा बीज जाया हो जाएगा। लेकिन अगर आप जमीन को तैयार करने के बाद बीज फेंकेंगे तो इससे बेहतरीन गल्ला पैदा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कहनी थी, बात कहने से पहले ज़हन तैयार करने के लिए 3 बातें कही। ज़हन तैयार करने के लिए मैंने कहा 3 बातें कही। हालांकि वो तो हमारे नबी हैं, वो ऑर्डर भी देते तो हमारे सर आंखों पर था, लेकिन कुर्बान जाएं, मुझे और आपको तालीम दी है कि जब कोई हुक्म करना हो तो लठ ना मारा करो, बल्कि यूं हुक्म दिया करो। ये हुक्म देने का तरीका बतलाया जा रहा है। आपने पहली बात फरमाई कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, सहाबा इकराम को मुखातब करके कि तुहानू 2 गल्लां दसन लगा, 2 कलमे बताने लगा हूं, और वो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को महबूब हैं, अल्लाह को पसंद है। और ये आपने जो बात फरमाई बहुत आला दर्जे की फरमाई। मैं उसको एक मिसाल से अर्ज कर देता हूं। कोई बेतकल्लुफ मेहमान आ जाए, मोहब्बत वाला कोई आ जाए, तो हम चाहते हैं कि उसकी मेजबानी अच्छी की जाए। अगर बेतकल्लुफी है तो हम पूछ लेते कि तुसी की पसंद कर दो, ताकि हम वही बनाएं जो आपकी पसंद है। और या कोई मेहमान आया मोहतरम, आपने ऐसी चीज पकाई जो उनका भी दिल चाहता था, उनकी पसंद थी। जब आप खाना सामने रखते हैं तो कहते हैं वाह भाई वाह, तुसी थी वो रोटी पकाई जेड़ी साड़ी पसंद दी सी, हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती थी। तो आपको भी खुशी होती कि नहीं होती? भी परौने की पसंद पूरी कर देती है। मियाँ जो कुछ भी जिक्र अस्कार करते हो, इबादत करते हो, किसके लिए कर रहे हो? कि भाई अल्लाह नू पसंद होनी चाहिए। अच्छा तुहाडे को टेलीफोन हैगा, अल्लाह मियाँ नू टेलीफोन करके पूछ रहे हो भी या अल्लाह अपनी पसंद ते दस असी वही कर लीजिए। तो मैं और आप तो नहीं पूछ सकते, लेकिन नबी का राब्ता अल्लाह से होता है बराए रास्त। वो अल्लाह के मिजाज शनास हैं, उनको पता है कि मेरे अल्लाह की पसंद क्या है। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया मैं तो दस देना तुहाडे अल्लाह की पसंद की है, कर लो तुसी पूरी अपने अल्लाह की पसंद। तो ऐसे कलिमात बताने लगा हूं जो तुम्हारे अल्लाह की पसंद हैं, और मियां अल्लाह की पसंद को पूरा कर दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए पहली बात कही कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, ऐसे 2 कलमे बताने लगा हूं जो अल्लाह के क्या हैं? पसंदीदा हैं, अल्लाह की पसंद है। अच्छा, इस पर शुबा हो सकता था कि वड्डियां दी पसंद भी वड्डी हुंदी है, वड्डियां दी पसंद भी की हुंदी है? तगड़ी हुंदी है। तो अल्लाह मियां तो सब बड़ों के बड़े हैं, पता नहीं हुण अल्लाह दी पसंद असी पूरी कर सकते कि नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी ने फौरन कहा घबराओ नहीं, तुम अल्लाह की पसंद बड़ी आसानी से पूरी कर लोगे। कहा खफीफतान अलल लिसान, तुम्हारी जुबान से अदा करना बड़े आसान। अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़िया लिखिया भी कर सकता है, जुबान पर बिल्कुल हल्के हैं। अल्लाह की पसंद पूरी करोगे, और अल्लाह की पसंद है बड़ी आसान, तुम्हारी जुबान पर बहुत हल्के हैं। और तीसरी बात फरमाई सकीलतान फिल मीज़ान, जो आप शुरू में आयत सुन आए हैं, व नज़अुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व इन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न, मेरे और आपके कौलों का वजन किया जाएगा। तो अल्लाह के नबी बता रहे तुम्हें ऐसे कलमे बताने लगा हूं कि मीज़ान में, तराजू में जब रखे जाएंगे सकीलतान, तो वजन बहुत होगा, वजनी है बहुत ज्यादा। तो ये 3 बातें मेरे और आपके दिल में शौक पैदा करने के लिए कही। तो इससे मुझे और आपको भी तालीम है कि अपने बच्चों को, शागिर्दों को, घर वालों को, किसी को कोई बात कहनी हो तो भाई जहन साजी करके फिर वो बात कहनी चाहिए। सिर्फ ऑर्डर दे देना ये काफी नहीं होता है, ये सुन्नत नबवी से हटकर है। तो आपने सहाबा को तैयार किया और ये 3 बातें कही कि अल्लाह दी पसंद दसन लगा है, और जुबान पर बड़ी आसान है, और मीज़ाने अमल में बहुत वजनी है, वजन भी बहुत ज्यादा है। जब ज़हनन तैयार हो गए तो अब अल्लाह के नबी ने कहा सुनो फिर तुम्हें वो बात बताने लगा हूं। तो आपने फरमाया एक दफा मैं और आप भी सब पढ़ लें ताकि इस हदीस पर अमल हो जाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम
بھائیوں سب سے بڑی برکت کی چیز یہ ہے کہ میری اور آپ کی زبان سے وہ کلمات نکلے ہیں جو میرے اور آپ کے نبی کی زبان سے نکلے تھے. یہ وہ کلمات ہیں منو ان جو میرے نبی کی زبان سے نکلے تھے، آج میری اور آپ کی زبان سے بھی وہی کلمات ادا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کے قدردان ہوتے کہ میری زبان نے آج وہی کلمات کہہ دیے جو میرے نبی کی زبان سے نکلے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ کلمات دو ہیں، کلمات دو بتانے تھے لیکن ذہن سازی کرنے کے لیے کتنی باتیں بتائیں؟ 3. تو جس سے پتا چلا کہ شوق پیدا کرنے کے لیے بہت ہی تقریر کرنی پڑتی ہے تو حکم تھوڑا دے دا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حکم دی فہرست جاری کر دی جاتی ہے اور ذہن سازی نہیں کی جاتی، جس سے ماحول کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے بھائی میں اور آپ، اچھا یہ وظیفہ کسے پیر صاحب نے دسے؟ کوئی پیر صاحب دس کے چلے تو آنو، یا مولوی صاحب تو آنو وظیفہ دسن لگے بھی میرا دسیا ہے وظیفہ ہے. اس کائنات میں سب سے اونچا وظیفہ وہ ہوگا جو میرے نبی بتائیں. اس کائنات میں سب سے اونچا ورد، سب سے اونچا وظیفہ وہ ہوگا جو میرے نبی بتائیں. تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ ورد اور وظیفہ بتایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. بھائی دو کلمے تو اڈے اللہ دی پسند، زبان پہ ہلکے اور میزان میں وزنی ہے. اور پھر آپ نے کہا میری امت کے لوگوں یہ وظیفہ میں تمہیں دینے لگا ہوں. تو بتاؤ بھائی حضور کے وظیفے پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس لیے آج سے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اسی نیت سے یہ وظیفہ پڑھیں گے کہ آج ہم نے اپنے اللہ کی پسند کو پورا کرنا ہے. کس کو پورا کرنا ہے؟ اللہ نو جڑا پسند ہوتا آج اللہ دی پسند پوری کر دئیے. اور میزان عمل میں وزنی ہے. اور یہ نیت کر لیا کرو کہ یہ تو وہ وظیفہ ہے. کوئی پوچھے ایک کیدا دسیا ہے ورد وظیفہ پڑھنا، تو آپ کہا کریں ہم اپنے نبی کا بتایا ہوا ورد وظیفہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ وظیفہ دے کر گئے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بھائی چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے اس کو ورد زبان بنائیں. یہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ جب ہم ورد زبان بنائیں گے تو اس کی برکتیں دنیا میں بھی بھائی دیکھو گے اور اصل برکتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھائیں گے. تو اس لیے یہ حدیث پاک ماشاءاللہ یہاں پڑھی پڑھائی جا رہی ہے. بھائی اس پڑھنے پڑھانے سے تو انو کی لبد ہے. تو ایک بات اس پہ کہہ دیتا ہوں، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ایک مقولہ ہے، ان اللہ یدفع البلا عن هذه الامہ برحلت اصحاب الحدیث. کہ جب یہ بچے اور بچیاں اپنے گھر سے اپنے نبی کا علم لینے کے لیے چلتے ہیں کہ اسی اپنے نبی دا علم سکھن چلنے ہیں، جب یہ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں نا، مائی باپ کہنے جا پتر پڑھ کے آ، تو یہ گھر سے قدم اٹھایا ہے، باہر رکھا ہے. جن کو اللہ نے بصیرت دی ہوئی ہے، دل دیاں آنکھاں جنہوں کہیں دے انہوں بصیرت کہیں دے، تو جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے، دل کی آنکھیں ہیں، وہ ان دل کی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ جب وہ بچے اور بچیاں وہ مسلمان اپنے نبی کا علم لینے کے لیے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یدفع البلا. آسمان سے جو مصیبتیں اور بلائیں اتر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے قدموں کے صدقوں سے ان مصیبتوں کو ٹال دیا جائے. اور یہ جو ٹالا جا رہا ہے، ان اللہ یدفع البلا عن هذه الامہ، پوری امت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. تو بھائی یہ مدارس جو کام کر رہے ہیں، یہ معصوم بچے اور بچیاں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے محسن ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا اور جن کو روکا بھی نہیں جا سکتا. اللہ ان کے قدموں کی برکت سے جب یہ چلتے ہیں، ابھی پڑھتے نہیں ہیں، صرف چلے ہیں، تو برحلت اصحاب الحدیث، حدیث کا علم لینے والوں کے چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمان سے آنے والے عذاب و بلا کو ٹال دیتے ہیں. تو ان کی برکت سے اللہ عذاب و بلا کو ٹالتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی قدر پہچاننی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ان بچوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے قرآن مکمل حفظ کیا، دہرائی کی.
ابھی جانے سے عرض نہیں کیا گیا جی، دعا ہوگی، پھر آپ حضرات سے مہربانی ہے کہ احباب نے کھانا آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے تو کھانا کھا کے جائیں، ہماری طرف سے دعوت ہے آپ کی، تو بہت مہربانی ہوگی جی۔ حافظ حماد ولد سجاد احمد صاحب جی، حافظ حماد صاحب ولد سجاد احمد صاحب جی، حضرات تشریف لے آئے جی۔ مفتی جمیل صاحب، جواد صاحب بھی آ جائے جی، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ تشریف لے آئے جی۔ استاد جی مفتی ظفر صاحب بھی تشریف لے آئے جی۔ حافظ حمداللہ صاحب بھی آ جائے۔ حافظ یاسین ولد امیر احمد جی، جلدی شاباش۔ حافظ احتشام ولد محمد عمران، حافظ انس ولد عامر، حافظ محمد عامر ولد شاہ زمان۔ بھائی بیٹھ جائے جی، بیٹھ جائے، یہی تو موقع ہوتا سنبھالنے کا۔ حافظ احمد ولد عبد المالک، حافظ زبیر ولد شہود، یہ ہمارا 10 سال کا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ حفظ بھی مکمل کیا اور 1 مہینے میں دہرائی بھی کر لی۔ حافظ داؤد صاحب، حافظ اویس کرنی صاحب جی، حافظ عمر ولد جمیل جی، حافظ عبید اللہ ولد ظہیر الدین جی، حافظ حذیفہ ولد وقاص شوکت جی، حافظ محمد حسن ولد عاصم، حافظ عدیل ولد اشرف، حافظ ارسل، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں جی، درخواست کر رہے ہیں جی، تشریف رکھیں جی۔ اچھا جی، ہمارے ہاں صاحب ترتیب ہوتے ہیں وہ طلبہ جو پورا سال سردی گرمی سفر حضر خوشی غمی بیماری صحت کسی حال میں بھی پورے سال میں ایک ناغہ بھی نہیں ہوتا، اس کو ہم صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ جو طالب علم صاحب ترتیب ہوتے ہیں ان کو سال کے اخیر میں ہم اس جلسے میں معارف القرآن ہدیے کے طور پر دیتے ہیں۔ تو ہمارے 3 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے پورا سال گرمی سردی کسی حال میں بھی کوئی چھٹی نہیں کی ہے۔ حافظ محمد احمد درجہ خامسہ، حافظ محمد اسحاق درجہ خامسہ، محمد دانیال درجہ ثالثہ، منیب بھی طالب علم رہ گئے ہیں، اس کی دستار بندی ہو جائے جی۔ میں پھر آخر میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات تشریف لائے، سردی کے اندر وقت نکالا، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور ادارے کو آپ حضرات نے شکر گزاری کا موقع دیا۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ ابھی تھوڑی دیر دعا کے بعد اذان ہوگی اور
5 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، اور جماعت کے بعد انشاءاللہ سارے مجمع کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آپ حضرات کھانا کھا کے جائیے گا جی۔ علماء کرام اوپر تشریف لے جائے، باقی حضرات کا کھانا یہ دسترخوان لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ جو دین کی بات کہی سنی گی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہیں، دینی مراکز ان کو آباد فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو بھی ترقیات اور قبولیت عطا فرما، ان کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا، کسی آنے والے کو رشد و ہدایت سے محروم نہ فرما۔ پڑھنے والے بچے بچیاں، پڑھانے والے اساتذہ، منتظمین، محبت اور عقیدت رکھنے والے، دعائیں کرنے والے، یا اللہ سب کو شرف قبول عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرما۔ ہر قسم کے فتن، حوادث، بلیات، مصائب، الجھنیں، پریشانییں، یا اللہ ان سے ان اداروں کی منتظمین، اساتذہ، متعلقین، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض اترنے کی صورتیں پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک، صالح، لمبی عمر والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچے بچیوں کے رشتے ناتوں کے بارے میں پریشان ہیں، مناسب اور جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے ان کو اپنے والدین کے فرما بردار بنا۔ بے روزگاروں کو حلال طیب روزی نصیب فرما، بے گھروں کو اچھا گھر عطا فرما۔ یا اللہ جتنی امت مسلمہ آج تک فوت ہو چکی سب کی مغفرت کاملہ فرما۔ جتنی امت مسلمہ زندہ ہمیں پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بھی کامل ایمان پر فرما۔ جو بچے اور بچیاں فارغ ہوئے یا اللہ ان کو شرف قبول عطا فرما، ترقیات عطا فرما، اور ہمارے لیے، والدین اور اساتذہ اور اہل علاقہ کے لیے ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ عافیت کے ساتھ موت تک دینی خدمات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو بھی ترقیات عطا فرما، فتن اور حوادث سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، آپس کے انتشار سے بھی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن اور ایمان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن اور ایمان کا گہوارہ بنا، اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جہاں جہاں دینی اجتماعات ہو رہے ہیں یا اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما۔ آج کی حاضری کو بھی اپنی قرب و رضا اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ جتنے مسلمان آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما۔ ان کے دل میں جتنی جائز تمنائیں ہیں یا احباب نے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، مالک الملک آپ کے تو علم میں ہے، سب کی جملہ ضروریات کو از خزانہ غیب عافیت سے پورا فرما۔ یا اللہ عافیت سے پورا فرما۔ یا اللہ جتنی خیریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم بھی ان خیروں کا سوال کرتے ہیں، ہمیں نصیب فرما۔ اور جتنے شرور سے پناہ چاہی یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم